مشق نمبر 1.1، مشق نمبر 1.2 کی مثالیں دیکھیے۔ آئیے اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے مشروط بیان اور عکس۔ مشروط بیان، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ مشروط بیان اور عکس، مشروط یعنی شرط کیا ہوا، تو آئیے کس طرح سے؟ جو بیان جب تب یا اگر تو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں انہیں مشروط بیان کہتے ہیں۔ جب سے شروع ہونے والے بیان کو مقدم یا دیا ہوا کہتے ہیں، اور تب سے شروع ہونے والے بیان کو تالی یا جوابی بیان کہتے ہیں۔ آئیے ہم مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے معین پر نشان لگائے۔ آئیے مشروط بیان اس کا کس طرح سے ہم بنائیں گے۔ معین کس کی قسم ہے؟ سب سے پہلے ہمیں وہ بتانا ہوگا کہ معین ذو اربۃ الاضلاع کی قسم ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے جب دیا ہوا ذو اربۃ الاضلاع معین ہو۔ اب بعد کا جو جملہ ہے اس کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں، تو ہم کو کے پہلے تو لگا دینا ہے اور باقی جملہ جیسا ہے ویسا لکھنا ہے۔ تو اس کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔ بہت آسان ہے طلبہ، آپ کو دیے ہوئے جملے کا انالیسس اچھے سے کرتے آنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب دیا ہوا ذو اربۃ الاضلاع معین ہو، تو یہ ہو گیا ہمارا مقدم جملہ، جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا جب سے شروع ہونے والا جملہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، اور تو یعنی تب سے شروع ہونے والا جملہ ہمارا تالی کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا عکس بیان دیکھتے ہیں۔ اس کا عکس بیان کی شرط کچھ اس طرح سے کہ مقدم اور تالی حصے کو تبدیل کر دیا گیا، یعنی تالی کی جگہ پہ مقدم لکھ دیں گے اور مقدم کی جگہ پر ہم تالی والا جملہ لکھ دیں گے۔ تو کس طرح سے؟ آئیے دیکھیے۔ جب کسی ذو اربۃ الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصب ہو، تو پیارے طلبہ دیکھیے یہ والا جملہ ہمارا تالی والا جملہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد مقدم والا جملہ لکھیں گے، تب وہ ذو اربۃ الاضلاع معین ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ عکس بیان بنانے کے لیے ہمیں تالی کو مقدم کی جگہ اور مقدم کو تالی کی جگہ لکھنا ہے، لیکن یاد رکھیے جس کسی کی بھی وہ قسم ہو اس قسم کا نام اس میں آئیے۔ اس کی اور مزید مثال ہم دیکھتے ہیں۔ ذیل کے بیانات مشروط صورت میں لکھیے۔ سوال میں ہمیں دیا گیا کہ ذیل کے بیانات کو ہمیں مشروط ہی صورت میں لکھنا ہے، اب اس کا عکس ہمیں لکھنا نہیں ہے۔ آئیے ہم پہلے مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر معین مربع ہوتا ہے، ہر معین مربع ہوتا ہے، تو یہاں پر معین اور مربع یہ دونوں بھی ذو اربۃ الاضلاع کی قسم ہے۔ آئیے مشروط بیان بناتے ہیں ہم اس کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر معین مربع ہوتا ہے، کیا ہر مربع معین ہوتا ہے؟ آپ کے لیے سوال میں نے دیا ہو، کون سی خصوصیات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مربع بھی معین ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا جواب بتانا ہے۔ آئیے اب ہم اسے مشروط بیان میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگر ذو اربۃ الاضلاع ایک معین ہو، اگر ذو اربۃ الاضلاع ایک معین ہو تو وہ ایک مربع ہوتا ہے۔ تو پیارے طلبہ یہاں پر معین مربع ہو سکتا ہے لیکن مربع معین نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو اس کا جواب نکالنا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس دو لفظ ہے، ایک خطی جوڑی اور متمم۔ تو آئیے ہم اس کا مشروط بیان کس طرح سے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے شروعات کس سے کرنا ہے؟ اگر سے۔ دیکھیے میں لال رنگ سے آپ کو بتاتے چل رہا ہوں۔ اگر زاویے خطی جوڑی میں ہو، اگر زاویے خطی جوڑی میں ہو تو وہ متمم ہوتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، تو وہ متمم ہوتے ہیں۔ آئیے اور مزید ایک سوال دیکھتے ہیں۔ مثلث 3 قطع خط سے بنی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ مثلث 3 قطع خط سے بنی ہوئی ایک شکل ہوتی ہے۔ مشروط بیان، ذکر کس کا ہے؟ مثلث کا۔ سب سے پہلے اگر کوئی شکل مثلث ہو
تو ظاہر سی بات ہے بعد کا جملہ وہ 3 اضلاع سے ہی مل کر بنے گی، تو وہ 3 قطاع سے بنی ہے۔ اسی طرح کا ہم چوتھا سوال دیکھتے ہیں۔ صرف 2 اعداد والے عدد کو مفرد عدد کہتے ہیں، یعنی جس کے صرف 2 ہی اعداد ہوتے ہیں اس عدد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفرد عدد کہتے ہیں۔ آئیے اس کا مشہور بیان کس طرح سے ہم بنائیں گے۔ اگر ایک عدد کے صرف 2 اعداد ہو، اگر ایک عدد کے صرف 2 اعداد ہو تو اسے ہم مفرد عدد کہتے ہیں۔ پیارے